نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قصص القرآن کا یہ خوبصورت سلسلہ آج 37ویں نشست ہے۔ اس نشست میں ہم ذکر کریں گے تعمیر بیت المقدس کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے جو بڑے کام لیے ان میں سے ایک آپ نے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ پھر فرمایا دوسری، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ تو دنیا میں دوسرے نمبر پر یہ بیت المقدس کی مسجد تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر عراق سے مکہ گئے تو مکہ میں انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، اور وہاں ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے قیام کیا، ان کی اولاد وہاں آباد ہوئی۔ اور پھر حضرت فلسطین آئے، فلسطین میں آپ نے قیام کیا۔ آپ کی دوسری اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کی اولاد فلسطین میں قیام پذیر ہوئی۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل انہی سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں مسجد اقصی یعنی جو اس وقت عبادت گاہ تھی، جسے ہیکل کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اسے حضرت یعقوب نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم نے مکہ میں اور حضرت یعقوب نے اس کے بعد دوسرے نمبر پر بیت المقدس میں مسجد کو تعمیر کیا۔ جب تعمیر ہوگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دور ہے، پھر حضرت یعقوب کی اولاد وہاں سے مصر آئی یوسف علیہ السلام کی صورت میں، پھر حضرت یوسف کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کی اولاد دوبارہ جو ہے ارض مقدس فلسطین کی طرف گئی، تو وہاں اللہ رب العالمین نے پھر ان کو وہ مقام جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور اس کے موجد ثانی ہیں، موجد اول حضرت یعقوب اور موجد ثانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان نے تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر بھی بڑی عجیب ہے کہ جب آپ نے ایسے تعمیر کرنا شروع کیا تو آپ نے اس کام پر جنات کو لگایا، چونکہ انسانوں سے زیادہ طاقتور بھی تھے، اور بہت سے کام ایسے تھے جیسے دور دراز سے پتھروں کو اٹھا کر لانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت پتھروں کا انتخاب کیا ہے اس کی تعمیر کے لیے۔ تو خوبصورت پتھروں کو لانے کے لیے بھی چونکہ اس وقت یہ وسائل نہیں تھے یا اس طرح کی کوئی ذرائع بھی نہیں تھے کہ دور دراز سے چیزوں کو لایا جائے اٹھا کر، تو ان کے لیے جنات کو استعمال کیا۔ جنات نے بڑے دور دراز سے پتھر خوبصورت اٹھا کر لائے اور ان کے ذریعے سے مسجد کو تعمیر کیا۔ پھر مسجد کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پورے شہر کو آباد کیا، جو بیت المقدس کا پورا علاقہ ہے، اس علاقے کو آپ نے عصر نو علاقہ پورا علاقہ بھی تعمیر کیا۔ وہاں بڑے خوبصورت قلعے تعمیر کیے، یہ بھی جنات نے کیے، جنات کے ذریعے سے، چونکہ یہ کام بھی کوئی آسان کام نہیں تھے۔ تو بڑے بڑے قلعے تعمیر ہوئے، خوبصورت گھر تعمیر ہوئے، ان کے ساتھ مسجد تعمیر ہوئی۔ اور اس مسجد کو یعنی اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو تعمیر کیا تو تعمیر کے دوران ہی بعض روایات ملتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ ایک بڑا کام لینا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بالکل اب آخری سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ اپنے عصا کو لے کر کھڑے ہو گئے، اور ایک ایسے مقام پر کہ جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک معجزے کے طور پر بعد میں بھی باقی رکھا، آپ کھڑے رہے، اور جنات آپ کو دیکھتے کہ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو کام تھے تعمیر کے حوالے سے وہ
فوراً سے وہ کام جو ہے کرنے میں لگے رہتے اور آپ کی حکم کی تعمیل کرتے۔ بعض روایت ایسی بھی ملتی ہیں تاریخی کہ آپ نے وہاں بڑے بڑے حوض بنوائے، نہریں جاری کروائی، اور اسی طریقے سے شہر کے اندر مختلف جو ہے باغات لگوائے، یعنی اس کی خوبصورتی کا جتنا بھی سامان تھا آپ نے وہ سارا کا سارا جنات کے ذریعے سے وہاں مکمل کروایا۔ تو یوں یہودیوں کی یہ عبادت گاہ اس وقت جو یہودی تھے، یہودیوں کی عبادت گاہ دوسرے بار حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی یہ عبادت گاہ مکمل ہوگی اور جنات بھی دیکھتے رہے۔ ایک دمک وہ اس عصا کو لگ گیا اور وہ عصا دمک کے ذریعے سے جو ہے دمک نے اسے ختم کر دیا۔ جب وہ عصا ٹوٹ کے گرا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ عصا پر کھڑے تھے، ان کی ناش مبارک جو ہے وہ نیچے آئی۔ جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان حیات نہیں ہیں، یہ جو بھی ہم نے کام کیا ہے یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودگی کا سمجھ کر جو ہے دیکھ کر ان کی اس باڈی کو ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام ان سے لیا، جو ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج میں وہاں انبیاء کی امامت کروائی اور صخرہ کے مقام پر جہاں آج مسجد ہے، اس صخرہ کے مقام پر آپ نے اپنے براق کو باندھا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مسجد تعمیر کی، جو آج مسجد وہاں موجود ہے، یہ حضرت عمر نے تعمیر کی۔ اس سے پہلے جو اندر کی جگہ ہے جسے ہیکل کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی، بعد میں اسے گرا بھی دیا گیا تھا، دیوار گریا کے نام سے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ کچھ دیواریں وہاں اب بھی موجود ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تعمیر ہوئی اور ان کی تجدید حضرت سلیمان کے دور میں ہوئی۔ پھر وہ صخرہ کے مقام پر مسجد قائم ہوئی، وہ مسجد آج بھی باقی ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں صلیبیوں سے اسے فتح کیا، حاصل کیا، اور یہ اللہ کی فضل و کرم سے مسلمانوں کے پاس چونکہ حضرت عمر کے دور میں اور پھر دوبارہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں آئی۔ آج بھی اس مسجد اقصیٰ پر اس وقت بھی صہیونیوں کی کوشش یہی ہے، یہودیوں کی، کہ ہم مسلمانوں سے دوبارہ اسے لے کر اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ سے وہی ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا اسے تعمیر کریں، چونکہ اس کی تعمیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب دوبارہ سے بیت المقدس میں یہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا تو ہم دنیا پر حکومت کر سکیں گے، ہماری دنیا پر جو عالمی حکومت ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نیچے اس کے تہہ خانے میں وہ تابوت سکینہ موجود ہے، وہ مقدس صندوق جس میں یہودیوں کے مختلف انبیاء یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات ہیں، ہم انہیں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ہی وہ صندوق ہمارے ہاتھ لگے گا اور یہ ہیکل تعمیر ہو جائے گا، پھر ہم دنیا پر عالمی حکومت کا اعلان کر سکیں گے اور ایک عالمی حکومت قائم کر سکیں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں ان کی سازشوں اور ان کی کوششوں اور ان کی سوچوں میں انشاءاللہ ناکام فرمائے گا، اور یہ مسجد اب مسلمانوں کے پاس ہے اور انشاءاللہ العزیز قبلہ اول ہے مسلمانوں کے پاس۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ مسجد رہے گی اور انشاءاللہ مسلمان ہی اس کے اصل مالک اور فاتح ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مقدسات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جو نشانیاں ہیں، ان کے جو تبرکات ہیں، ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com